صلاۃ و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات کی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم اللہ کے پیاری امت کے سہارے رب کے بعد مالک عطاب من سنتے مالک کو مقام سیاب لا مقام سید سجا سربری لالا مقام مالک قرآن شیخ شاعر لطیفہ دوران سرخیل دورہ جوانا جلوہ اسمِ اصل موعظات رحمت باعث تکوین عالم فخر عالم ولی عالم نیر بطبا رازدار ماروخا شرد ماتوا صاحب علم شرع معصوم آمینہ علی نبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ناز اپنی عقیدتوں یادتوں محبتوں اور نیازوں کا خیال پیش کرنے کے بعد سبھی نبی نشان قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی کے ذمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ 18 ذوالحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں پچھلے جمعہ مبارک میں آپ کی عظمت و شان بیان کرنے کی سعادت حاصل کی اور یکم محرم الحرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں 27 ذی الحج کو آپ پہ وار کیا گیا یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت آپ کی عظمت و شان کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ یہ جو آیت طیبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سابقون الاولون پہلے ایمان لانے والے ہجرت سے پہلے جن صحابہ کرام نے ایمان لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ان کے بارے میں یہ آیت طیبہ نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ انشاء والی تعالیٰ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور سابقون الاولون مہاجرین اور انصار سے والذین اتبعوہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ آپ کی اتباع کی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس جنت کا وعدہ ہے ان سے پھر کبھی ان سے نکالا نہیں جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم اور ان کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سابقون الاولون صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت طیبہ یہ جو سابقون الاولون ہیں صحابہ کرام یہ فتح مکہ سے پہلے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ابتداء وسیع کی تعداد اور ایک روایت کے مطابق 86 کی تعداد ہے جنہوں نے پہلے ایمان لایا آگے کی علیہ السلام ان کو یہ نبی کے یہاں فلا سنائی۔ ویسے تو صحابہ کرام جتنے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عظمت و شان کے مالک ہر کسی کا اپنی اپنی جگہ پہ ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے۔ کوئی روشن ستارے کی مثال دی کسی صحابی کے لیے تو کوئی ٹمٹماتا ہوا تو کوئی دور سے بڑا ہوا، اسی طرح تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ ستارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان میں ایک نمایاں نام ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی دوسرے خلیفہ اور نبی
علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقام پایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صاحب کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کریم علیہ السلام کی نگاہ میں آئی کہ آپ کے لیے اظہار شان ہے، اور اس سے بڑا اظہار شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ سجنا۔ یہ بہت بڑے اظہار شان کی بات ہے جو آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے بات کرنے کے آپ حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ جس راستے سے گزر رہے ہوتے ہو، شیطان اگر اس راستے پہ آ رہا ہو تو وہ راستہ چھوڑ کے راستہ بدل دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بہت مقام پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ 41 میں سیاحی تھی، 40 لوگ پہلے ایماندار چکے تھے، 41 میں آپ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات پہ ایمان لایا اور کلمہ پڑھا۔ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سارے صحابہ مرید مصطفیٰ نے، یہ مراد مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے مانگا ہے حضرت عمر کو رب الجلال سے، فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کو صاحب مشکات نے نقل کیا، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے پروردگار عمر کے ہاتھ میں اسلام کو تقویت عطا فرما، عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ یہ کلمات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابو جہل کو دیکھا اور عمر کو دیکھا۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، لیکن اس کو بعد میں ابو جہل کا لقب ملا۔ اس کا اصل نام عمر بن حشام ہے، ابو جہل کا جو نام ہے، اور حضرت فاروق اعظم کا نام عمر بن خطاب ہے۔ یہ دونوں اکٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں خواہش کی اور یہ دعا کی ہے پروردگار یہ دونوں عمر آج موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما جو آپ کی نگاہ میں مقبول ہے۔ اے پروردگار جو آپ کی ذات کی نظر میں مقبول ترین ہے اس کو یا اسلام کی دولت عطا فرما۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ رب الجلال نے پسند کیا اسلام کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، عمر ابن خطاب کو ہم اسلام کی دولت عطا کریں اور ان کے ہاتھ میں اسلام کو مدد ملے اور ان کی وجہ سے اسلام کی عزت بڑھے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جب یہ طے ہونے لگا، جب یہ میٹنگ ہونے لگی کہ آپ کریم علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، حضور علیہ السلام کا نام سرپرستی سے مٹا دیا جائے، تو اس کے لیے کئی سو اونٹ بغیر ساز و سامان کے رکھ دیے گئے کہ جو یہ کام کرے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ 200 اونٹ بغیر ساز و سامان کے اس کو دیے جائیں گے۔ سونے اور چاندی کا ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ اس کو دیا جائے گا جو حضور علیہ السلام کو شہید کرے، آپ کا سب لے آئے گا۔ تو عمر نے جب یہ اعلان سنا تو آپ نے تلوار میں نیام کر دی اور کہا کہ یہ کام میں سر انجام ہوگا۔ ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام کرو، آپ کو انعام سے نوازا جائے گا۔ جب گھر سے نکلا اس ارادے سے کہ حضور علیہ السلام کا سر قلم کروں گا، رستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات۔ نعیم نے عمر کو غصے میں دیکھا، تلوار میں نیام پکڑے ہوئے دیکھا تو کہا کہ عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ سیابی تھے،
پہلے ذرا آپ اپنی بہن کی خبر لیجیے، جمیل بنت خطاب، یہ بہن کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کہا کہ آپ ان کی خبر لیجیے، اپنے بہنوئی کی خبر لیجیے، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان کو تو روکیں، ان کو تو منعرف کریں اسلام کی۔ تو غصے سے اپنی بہن کے گھر کا رک گیا، زور سے دروازے پہ پاؤں کی ٹھوکر ماری، اندر سے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت سورہ طٰہٰ نازل ہو چکی تھی اور وہ پڑھ رہے تھے، دونوں میاں بیوی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب زور سے ٹھوکر ماری حضرت عمر نے دروازے کو، تو سمجھ گئے کہ فاروق اعظم ہی ہو سکتے ہیں، کہا دروازہ کھولا کہ قرآن کے اوراق میں ان کے پاس لکھا ہوا تھا، کچھ لڑکے تھے تو انہوں نے چھپا لیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ تو جب اندر آئے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، کیونکہ آواز جا رہی تھی باہر قرآن پڑھ تلاوت کرنے کی، تو کہا کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے بہن سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ ابھی ابھی اسلام کو چھوڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنا تعلق توڑو، ورنہ میں تمہیں مارنا شروع کروں گا اور بے تار کا مار دوں گا۔ تو بہن نے کہا کہ اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، آپ مجھے مارنا شروع کریں، میری جان تو جا سکتی ہے، لیکن اب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں اسلام سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے مارنا شروع کیا، بہن نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا شروع کی، اور وہ گواہی دیتے ہیں، آپ مارتے رہے، آپ تھک کے لگے، ان کی زبان سے کلمہ نہ ہوا۔ آپ تھک کے کہنے لگے کہ آخر یہ کون سا ایسا کلام ہے جس کو آپ پڑھتے ہو تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو آپ پڑھتے ہو تو بانی اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کون سا ایسا کلام ہے، وہ کلام ذرا مجھے بھی سناؤ۔ پھر ایسا ہی ہوا، بہن نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیات تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی وہ آیات پڑھی جو پڑھ رہی تھی، تو حضرت فاروق اعظم قرآن سنتے گئے اور آپ کا دل درد ہو گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ پھر گھر گئے، غسل کیا، کپڑے بدلے اور اپنے بہنوئی کو ساتھ لیا کہ چلو میرے ساتھ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر لینے کے لیے نہیں جائیں گے، سر دینے کے لیے جائیں گے، سر جھکانے کے لیے جائیں گے۔ جس وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور موجود تھے، صحابہ کرام کو دین سمجھا رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، دور سے آتے ہوئے عمر کو دیکھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ عمر آ رہا ہے، ہم اپنی تلواریں کس لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان ہو جائے، آپ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ اور اعلان بھی کر دیا ابو جہل نے کہ جو حضور کو شہید کرے گا اس کو بہت انعام دیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو عمر اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کا استقبال کیا جائے، اور اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات بھی کہے کہ عمر آ نہیں رہا، عمر کو بلایا گیا ہے، عمر لایا جا رہا ہے۔ جس وقت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا، مقام صحابیت ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے حضرت عمر، تو جبریل امین آ گئے۔ یہ کیسی شان پائی اللہ کی بارگاہ میں، اور بھی صحابہ کرام ایمان لے کے آئے جب، تو کسی صحابی کے ایمان لانے پہ حضرت جبریل امین مبارک دینے نہیں آئے، لیکن جب حضرت عمر ایمان لے آئے تو جبریل امین بھی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ سے فرمائیے کہ وہ خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں، کیونکہ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رب الجلال نے مبارک بھیجی ہے، آسمان کے فرشتے بھی حضرت عمر کے ایمان لانے پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کتنی جو ہے عزت پائی، کتنا مقام پایا
نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور پھر آپ نے بھی یہ اعلان کیا کہ پہلے مسلمان کعبہ شریف میں جا کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور مسلمان جو ہے گھروں میں چھپ کے نماز پڑھتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اعلان کر دیا یا رسول اللہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب کسی کافر کی کیا ضرورت، کسی کافر کی کیا مجال پر آپ کا نقصان پہنچائے، اب آپ کعبہ شریف میں نماز پڑھیں گے اور علن اعلان پڑھیں گے، وہاں پہ تبلیغ فرمائیں گے، آپ ذکر کریں گے، تعلیم ارشاد فرمائیں گے، اور میں آپ کی عبادت کروں گا، یہ اعلان کیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہی دن تھا سب سے پہلے اعلانیہ نماز جب ادا کی گئی، اس دن جیسے حضرت فاروق اعظم ایمان لے کے آئے جب آپ نے کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد محبت کی، رب الجلال کی ذات سے بھی آزاد محبت کی، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پھر اپنا مال جان اولاد سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صحابہ کرام کے اندر موجود تھے، حضرت عمر نہیں تھے اس مجلس میں، واقع کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کے بارے میں ان کی غیر موجودگی میں یہ کلمات کہے کہ حق جو ہے حضرت عمر کی زبان پہ اور دل پہ رب الجلال نے جاری فرما دیا ہے، یعنی جو بھی بات کرتے ہیں حق کرتے ہیں، اور دل سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حق ہی نکلتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے کہی، یعنی جو بھی کہیں گے آپ کہیں گے، کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ یہ بات پھر میں نے اپنے دل میں بٹھا لی، اور میں جب بھی حضرت عمر کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا تھا تو آپ کے کلمات پہ میں غور کرتا تھا، میں سوچتا تھا کہ عمر جو بھی بولیں گے آپ ہی بولیں گے، اور کوئی ایسی بات ان کی مجھے مل جائے جو میرے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا جب آپ کے دور خلافت تھا، حضرت ابو ذر غفاری حیات تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت فاروق اعظم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان گزرا حضرت فاروق اعظم کے سامنے سلام کرتا ہوا گزر گیا۔ جب وہ گزرا تو حضرت فاروق اعظم کی زبان سے کلمہ ادا ہو گیا، آپ نے جملہ کہا کہ یہ جو جا رہا ہے یہ اللہ کا بڑا ہی رب و ذکر ہے، یہ بڑا ہی مقرر شخص جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ تعریفی کلمات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب اس کی پاکدامنی کی، اس کے تقوی کی، اس کی بادشاہی کی اور اس کے مقام اور مرتبے کی گواہی حضرت فاروق اعظم نے دے دی تو وہ فرمان مصطفیٰ میرے ذہن میں تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ حق حضرت فاروق اعظم کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس جوان کے پیچھے چلا، جب وہ اپنے گھر کے قریب گیا تو میں نے اس سے روک لیا، اس سے سلام کیا اور اس کو کہا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کہنے لگا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی صحابہ کرام موجود ہیں، وہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی انہوں نے، حضور علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے۔ کہنے لگا کہ اتنے صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت عمر جیسی جلیل القدر ہستی اور آپ جیسی جلیل القدر شخصیت موجود ہے، آپ نے ان سے نہیں کہا کہ دعا کریں، دعائے مغفرت کریں میرے لیے، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو صحابی بھی نہیں ہوں، میں تو کافی ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ بس آپ اس بات کو چھوڑے، آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے پتہ ہے آپ اگر دعا کر دیں گے تو
جبل احد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. پچھلے جمعہ مبارک میں ایک حدیث پاک رکھی تھی میں نے آپ کے سامنے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار جنت خریدی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی, جنت کا سودا کھایا. ایک بے روما خرید کے جو آزاد کیا, اور دوسرا جیسے اجرت کے وقت جو آپ 200 اونٹ بمائے سال سامان کے لائے تھے غزوہ تبوک کے موقع پہ, اس وقت جنت کا سودا کر لیا تھا آقا کریم علیہ السلام سے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بار شہادت کی بشارت عطا فرمائی اور جنت کی بشارت عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک جبل احد کے اوپر جب حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی یہ تینوں صحابہ کرام جا رہے تھے, حضور علیہ السلام کے یہ تینوں صحابہ ساتھ تھے, آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو جس وقت یہ تینوں صحابہ اور حضور جبل احد پہ جا رہے تھے تو وہ کام ہوتا, اس کے اندر لرزہ طاری ہو گیا, زلزلہ سا آ گیا وہ پہاڑ کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاؤں کی ٹھوکر لگائی جبل احد کو اور فرمایا کہ اس کو یا احد, اے احد ٹھہر جا, رک جا, تھرانے کیوں لگا ہے, کانپنے کیوں لگا ہے, تجھے معلوم نہیں ایک اللہ کا نبی تمہارے اوپر چل رہا ہے, ایک صدیق چل رہا ہے اور 2 شہید تیرے اوپر چل رہے ہیں. بخاری شریف میں, صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے. فضائل صحابہ میں آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دی, حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کی گواہی دی. پھر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے رب الجلال شہادت کی موت عطا فرمائے گا, کیونکہ حضور نے اختیار فرما دی ہے. کامل یقین تھا آقا کریم علیہ السلام کی زبان پہ. اور دوسرا اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. ایک باغ میں تشریف فرما کے تو مجلس صحابہ لگی تھی, باغ میں حضور علیہ السلام کے اور بھی دیگر صحابہ موجود تھے. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ اچانک کسی نے دستک دے دی باغ کے دروازے پہ. باغ کے گرد گرد 4 دیواری ہو جایا کرتی تھی, اس کا ایک دروازہ رکھ دیتے تھے جس دروازے سے باغ میں داخل ہوا جاتا تھا. اور جن کے باغات ہوتے تھے انہوں نے اپنی رعایت اپنے مسکن بھی انہیں باغات میں ہی رکھے ہوئے ہوتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب دروازے پہ دستک ہوئی مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو موسیٰ دروازے پہ جاؤ, دروازہ کھولو اور جس کو بھی سامنے پاؤ, جو بھی دروازے پہ کھڑا ہو, اس کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو لازم کر دیا ہے, جو بھی ہو اس کو جنت کی بشارت دے دینا. حضرت ابو موسیٰ, یہ بھی بخاری شریف میں فضائل صحابہ میں حدیث پاک موجود ہے. جس وقت حضرت ابو موسیٰ دروازے پہ پہنچے, دروازہ کھولا, سلام کیا, دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر سامنے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سلام کے بعد کہا کہ تمہیں مبارک ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ رب الجلال نے جنت کو تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کھڑے کھڑے اللہ کا شکر ادا کیا, آگے چلے اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ گئے. کچھ ہی دیر گزری, پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضور نے فرمایا اے موسیٰ پھر آپ جاؤ اور جو بھی دروازے پہ موجود ہو اس کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارے اوپر لازم کر دی ہے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں آپ کی بات جب میں دروازہ کھولا دیکھا تو سامنے حضرت میں نے انہیں بھی سلام کیا اور کہا کہ حضور علیہ السلام نے تمہارے لیے
حضرت مولا علی نے کی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا، میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز کا وقت ہے اور میں مسجد نبوی میں پہنچتا ہوں۔ جب مسجد نبوی میں پہنچتا ہوں، نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، تو میں نے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت، حضور کو میں نے اپنے مصلی پہ پایا۔ یہ کون آپ دیکھ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کب دیکھ رہے ہیں؟ جب حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں حضور کو مصلی امامت پہ پایا اور نماز فجر خواب کی صورت میں نے حضور علیہ السلام کی ابتدا میں ادا کی۔ کہتے ہیں کہ وہی نظارہ تھا جو حضور کی زندگی میں ہوا کرتا تھا، وہی جھلک تھی جو حضور کی زندگی میں ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام جس کے بھی خواب میں آتے ہیں، قصد اور مرضی سے آتے ہیں، ارادے سے آتے ہیں، اور جس کے خواب میں جانا چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ اگر میں آپ میں سے کسی کے خواب میں آؤں، آپ مجھے خواب میں دیکھیں، تو مجھے معلوم ہوگا کہ آپ نے مجھے خواب میں دیکھا ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں ہوگا نا کہ آپ نے مجھے خواب میں دیکھا ہے۔ یا میں آپ میں سے کسی کو خواب میں دیکھوں تو جس کو میں دیکھوں گا اس کو پتا ہوگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام جس کے بھی خواب میں جاتے تھے، حضور علیہ السلام قصد مرضی اور ارادے سے حضور کو پتا ہوتا تھا۔ زندگی میں بھی جن کے خواب میں حضور آئے ہیں، بعد میں حضور ان کو خود بتاتے تھے کہ میں آپ کے خواب میں آیا تھا اور خواب میں نے آپ سے یہ بات کی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہی نظارہ جیسے حضور کی زندگی میں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے زندگی میں معمول تھا کہ فجر کے بعد ہمیں کچھ بات نصیحت فرماتے تھے، کچھ تلقین کرتے تھے، کچھ اسلام کی باتیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایسے ہی ہوا، کچھ باتیں کی تو ایک عورت آئی، حضور کی ٹوکری لے کے اور پیش کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں کہ دائیں طرف پہلے میں بیٹھا تھا، ایک کھجور اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجھے دے اور کہا کہ یار یہ اس کو کھا۔ کہتے ہیں وہ کھجور میں نے کھا لی، بہت میٹھی تھی، اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا، اور پھر حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے ملی ہوئی تھی، اور بھی زیادہ اس کی جو مٹھاس تھی بڑھ گئی۔ کہتے ہیں کہ اس میں مٹھاس اتنی تھی کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ کاش مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کھجور عنایت کر، کاش کہ حضور مجھے ایک اور کھجور دے دیں۔ کہتے ہیں یہ خواہش میرے دل میں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، تمام کو حضور نے تقسیم کرنی تھی، کھجوریں حضور نے تقسیم کروا دی، مجھے نہ دی۔ یہ خواہش اور حسرت میرے دل میں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ بس یہ کچھ دیکھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے منہ کے اندر وہ حضور کی دی ہوئی کھجور کا ذائقہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ مٹھاس میرے منہ کے اندر موجود تھی، وہ مٹھاس میں اپنے ہونٹوں کے اور اپنی زبان پہ محسوس کر رہا تھا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں بھی کوئی چیز عطا فرماتے ہیں، حضرت شاہ ابراہیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور نے بعد عطا فرمائے تھے خواب میں۔ کہتے ہیں کہ شاہ ابراہیم فرماتے ہیں کہ خواب میں میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو خواب کی بات ہے، اب جب میں بیدار ہوں گا کیا پتا کہ وہ بال میرے پاس ہوں گے یا نہیں، کیونکہ بال تو مجھے حضور خواب میں دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مڑ کے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ عبد الرحیم پریشان نہ ہونا، جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو سرانے کے نیچے دیکھ لینا، وہ بال سرانے کے نیچے کہتے ہیں کہ پھر میں اٹھا، فوراً سرانے کے نیچے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے جو خواب میں مجھے بال عطا کیے تھے وہ میرے سرانے کے نیچے اور حضرت امام شرف الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، فالح کے مرض میں مبتلا تھے اور قصیدہ بردا شریف لکھا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خواب میں آئے، حضور نے مجھ سے وہ قصیدہ سنا اور چادر عطا فرمائی۔ جب حضور تشریف لے گئے، بعد میں میری آنکھ کھلی تو میں سوچنے لگا کہ وہ تو خواب کی بات تھی، کہتے ہیں لیکن جب سرانہ اٹھایا تو وہ چادر میرے سرانے کے نیچے موجود تھی۔ تو حضور نے جو بھی چیز خواب میں بھی عطا فرمائی ہے ادھر حقیقت بھی عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مٹھاس اور وہ جو لذت تھی کھجور کی وہ میرے منہ کے اندر موجود تھی۔ کہتے ہیں فجر کی نماز کا وقت قریب تھا، میں تھوڑا
مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے فجر کی نماز ادا فرمائی حضرت فاروق اعظم کی ابتدا میں، کہتے ہیں کہ وہی عمل کیا حضرت عمر نے جو رات کو خواب میں حضور علیہ السلام نے کیا تھا. ویسے ہی کچھ ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، کچھ بات و نصیحت کی. ابھی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک عورت آ گئی کھجوروں کی ٹوکری لے کے، جیسے رات کو خواب میں آئی. حضرت فاروق اعظم کو دی. میں دائیں طرف بیٹھا تھا اسی مقام پہ جہاں رات کو خواب میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، اسی طرح حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے مجھے ایک کھجور دی. جب وہ کھجور کھائی اس کا ذائقہ اور مٹھاس ویسے ہی تھا جیسے کھجور کا ذائقہ اور مٹھاس رات کو خواب میں ملا تھا. وہی ذائقہ تھا جو حضور کے ہاتھ کی کھجور کا ذائقہ تھا. کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش کہ فاروق اعظم مجھے ایک اور کھجور دے دیں، کیونکہ بڑی لذت ہے، بڑی نکاح ہے. حضرت فاروق اعظم نے کھجوریں تقسیم کر دی اور پھر میری طرف مخاطب ہوئی اور فرمایا کہ یا علی، آپ جو بات دل میں سوچ رہے ہیں، رات کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دوسری کھجور دی ہوتی تو آج میں عمر بھی آپ